بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ وہ ایک مرتبہ مکہ آئے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر قریش ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے طفیل بن عمرو دوسی سے کہا، آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے ہیں جب کہ ہمارے درمیان ایک شخص نے اپنا معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس نے ہمارا شرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، ہم پھوٹ ڈال دی ہے ہمیں۔ اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے، اس نے دوستوں کے بائیوں میں بھی پھوٹ ڈال دی ہے۔ اس لیے اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی بہت پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ اس لیے اب آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ قریش نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ دوسرے دن طفیل بن عمرو دوسی کعبہ کا طواف کرنے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی آپ سرکار کے قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ جو ہی قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، بے اختیار رونے لگے۔ قرآن کی آیتیں ان کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اگر یہ اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا اور بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے سے ایسا کہا ہے، اس لیے میں نے آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر طفیل بن عمرو دوسی آپ سرکار کے قدموں میں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور بول اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے اس سے اچھا کلام بھی نہیں سنا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی اور پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ عین اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ سرکار کی دعا کی بدولت سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا۔ اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النور کہا جاتا ہے، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں، انہوں نے کہا بھی اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
طفیل بن عمرو دوسی روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ واہ مولا، تو نے طفیل بن عمرو دوسی جیسے گناہ گار شخص کو چنا، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی مگر وہ لوگ بگڑ گئے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سرکار کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم میں دوست مجھ پر غالب آ گئی، اس لیے آپ سرکار ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے، انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ مولا، تیری